تو نعمت کی معرفت نعمت دینے والے کی معرفت کی طرف لے جاتی ہے. جب انسان اپنے منعم کو پہچان لیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے. جب وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کا شکر بڑھ جاتا ہے. اس وجہ سے وہ عبادت کرتا ہے کیونکہ عبادت اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. اسی طرح سے نعمت کی معرفت کے ساتھ دوسری چیز دراصل نعمت پر راضی ہو جانا اور تحدیث نعمت ہے. تو قبول نعمت میں جو بات آتی ہے کہ رب کی نعمت کو کم نہ سمجھے، اپنے رب کی عطا پر راضی ہو جائے. دیکھیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہوتی ہے لیکن بندہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو جو کچھ اسے ملتا ہے اسے کم سمجھتا ہے چونکہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ پھر شکر بھی ادا نہیں کرتا. تیسری بات یہ ہے کہ منعم کی یعنی نعمتیں عطا کرنے والے کی ثنا بیان کی جائے. اس میں بھی دو کام کرنے ضروری ہیں، ایک تو عام ہے اور دوسرا خاص ہے. عام ثنا یہ ہے کہ اللہ کی سخاوت پر، اس کے احسان پر، اس کی وسعت عطا پر اور اس کے فضل پر اس کی حمد بیان کی جائے. اور دوسرے یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حوالے سے تذکرہ کیا جائے. مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فلاں اور فلاں انعام کیا. تو اللہ رب العزت نے سکھایا ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو، جیسا کہ سورہ والضحیٰ میں ملتا ہے کہ اس نے یتیمی میں سہارا دیا، ناواقفیت پر ہدایت دی اور فقر کے بعد مالدار کر دیا. ابو رجا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمران بن حسین ہمارے پاس تشریف لائے تو انہوں نے نقش و نگار والی ایک ریشمی چادر اپنے اوپر لی ہوئی تھی جو ہم نے اس سے پہلے ان پر دیکھی تھی اور نہ اس کے بعد دیکھی. وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص پر اللہ تعالیٰ انعام فرماتا ہے تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کی مخلوق میں نظر آئے. یہ روایت سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1320 نمبر پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے انعام کو بیان کرنے کا بھی طریقہ ہے. ایک تو زبانی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے اتنا انعام کیا. دوسرا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان یوں شکر ادا کرے کہ گویا اس نے نعمتوں کی تکمیل کر دی ہے. تیسرا اس طرح شکر ادا کرے کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اہل بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہو جس پر اور وہ اظہار نہ کر پائے تو ظاہر ہے کہ یہ شکر نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو انسان کو قیمتی کپڑوں کی خریداری میں اور دنیا میں جو کچھ ضرورت کی اور ضرورت کے علاوہ چیزیں ان کی خریداری میں مصروف رہنا چاہیے. اسے عمدہ کھانے کھانے چاہیے، قیمتی گاڑیوں میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے اس کا انتظام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت دی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں یہ ظاہر کروں کہ میرے شوہر نے مجھے فلاں اور فلاں اور فلاں چیز دی ہے حالانکہ اس نے مجھے نہیں دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز کو ظاہر کرنے والا جو چیز اس کو نہ دی گئی ہو دو جھوٹ کے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے. یہ صحیح مسلم کی 5583 نمبر روایت ہے. تو بندے کے لیے شکر ادا کرنا لازم ہے اور شکر 5 امور کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، جن میں سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھک جائے، خضوع اختیار کرے. یہ عمدہ طریقہ ہے، یعنی جو نعمت ملی ہے اس کو اسی مقصد میں استعمال کیا جائے،
उसे ज़ाया ना किया जाए। दूसरा ये कि शुक्र अदा करने वाला अल्लाह ताला से मोहब्बत करे। तीसरा ये कि वो नेमत का एतराफ़ और इकरार करे। चौथा ये कि जो नेमत मिली है उस पर अल्लाह की हम्दो सना बयान करे और अल्लाह के नापसंदीदा कामों में उसे इस्तेमाल ना करे। मोहम्मद बिन काब कहते हैं, शुक्र अल्लाह ताला का तकवा और उसकी इताअत के काम करना है। हाफिज इब्न क़य्यिम कहते हैं, शुक्र की असल ये है कि मुनिम के इनामात का एतराफ़ किया जाए, उसके आगे खुजू का इजहार किया जाए, उससे मोहब्बत की जाए। तो जो लोग नेमत का एतराफ़ नहीं करते, दरअसल नेमत से ही नावाकिफ रहते हैं, शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। जो नेमत को पहचानता है और एतराफ़ नहीं करता, वो भी शुक्र अदा नहीं करता। जो नेमत और मुनिम को पहचानता तो है लेकिन उसका इनकार नहीं करता, जैसे नेमत का इनकार करने वाले इनकार करते हैं तो वो कुफ्र करता है। तो अल्लाह ताला के लिए शुक्र अदा करना वाजिब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका हुक्म दिया है और शुक्र के दर्जात हैं। एक दर्जा तो वो जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने रब के सामने उसका इजहार किया, कैसे मैं तेरा शुक्र अदा करूं और मेरे ऊपर तेरे इनामात कसीर हैं और शुक्र कम। तो रब्बुल इज़्ज़त ने यही जवाब दिया, अब तूने मेरा शुक्र अदा किया। इसी तरह से अल्लाह के लिए हम्द बयान की जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ किया जाए और अल्लाह के इनामात को कसीर जानकर उसका इजहार किया जाए। तो शुक्र अदा करने का जो हुक्म दिया गया उसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प रिवायत मिलती है। एक साहब दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मुझे कलील लोगों में शामिल कर दे। तो सईदना उमर ने कहा, ये कैसी दुआ है, यानी कलील लोगों में शामिल करने से क्या मुराद है। तो उस शख्स ने कहा कि क्या अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि मेरे बंदों में से कलील लोग शुक्रगुजार होते हैं। तो सईदना उमर ने कहा, उम्र के सिवा सब लोगों को बहुत समझ है, यानी मुझे पता नहीं चल सका कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया उसका क्या मतलब है, और लोग दीन की ज्यादा समझ रखते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इनामात का कैसे शुक्र अदा किया था, दुआ की थी जब वालिद और वालिदा और भाई उनके पास आ गए और तो उन्होंने ये कहा, रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस। ऐ मेरे रब, यकीनन तूने मुझे हुकूमत में से हिस्सा दिया और तूने मुझे बातों की हकीकत में से सिखाया। फातिरिस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन के बनाने वाले, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया और आखिरत में मेरा वली है। तवफ़नी मुस्लिमम व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, मुझे मुसलमान होने की हालत में हयात देना और मुझे सालिहीन के साथ मिला देना। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 101 है, जहां सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह की अज़मत का जो गहरा शऊर है उसका जुबान से इजहार नजर आता है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस तरह से अपनी जुबान से एतराफ़ किया कि तूने मुझे इक़्तिदार भी अता किया, तूने मुझे इल्म भी अता किया, और यूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया। सारे ही अंबिया को रब्बुल इज़्ज़त ने शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। और बहुत ही प्यारी बात जो शुक्र के हवाले से रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी के तौर पर बताई है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। हाँ, शुक्र अदा करने वालों के लिए बहुत बड़ी बशारत है। आप इल्म पे शुक्र अदा करना चाहते हो, अल्लाह ताला इल्म की वुसअत देगा। आप रिज़्क़ के वुसअत के हवाले से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, अल्लाह ताला रिज़्क़ में वुसअत देगा। आप समझ के हवाले से, अक्ल के हवाले से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहते हो, अल्लाह ताला आपको
اور زیادہ فہم نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے، اس لیے کہ ساری مخلوق سے شکر مطلوب ہے، اور شکر کے ساتھ ہی بندگی کی تکمیل ہوتی ہے۔ رب العزت نے اپنی کتاب میں واضح فرمایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، یقیناً ہم نے اس کو راستہ دکھایا، اما شاکرن، چاہے تو شکر کرنے والا بنے، وہ اما کفورا، یا ناشکری کرنے والا یا کفر کرنے والا بن جائے۔ کچھ امور ہیں جو شکر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اپنے سے کم حیثیت کی طرف دیکھنا بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کرنا ہیلپ فل ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے شکر ادا کرنا پھر مشکل کام نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح یہ ذہن میں تر و تازہ رکھنا کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو شکر گزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جانب سے ایک ایسا نیک عمل ریکارڈ کروا دینا جس کی وجہ سے سوال کرتے ہوئے جب سوال کیا جائے گا تو اپنی معذرت پیش کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار لوگوں میں، قلیل لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔